آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں سلسلہ دارالافتاء اہل سنت۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج کے سلسلے میں دو مفتیان کرام تشریف فرما ہیں۔ مفتی ماجد مدنی صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان مسجد، جو کہ ہمارا مرکزی دارالافتاء اہل سنت ہے، سب سے پہلا دارالافتاء اہل سنت ہے، وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل راول پنڈی سے مفتی نوید چشتی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، جو کہ مرکزی دارالافتاء اہل سنت راول پنڈی میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ کال کیجئے، آپ کے انشاءاللہ کال کے ذریعے کیے جانے والے سوالات، ایس ایم ایس کے ذریعے کیے جانے والے سوالات ہم سلسلے میں شامل کریں گے، مفتیان کرام سے پوچھیں گے، اور جو جوابات یہ عطا فرمائیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ان جوابات کو اپنے پاس لکھنے کی کوشش کیجیے، اول تا آخر سلسلہ دیکھتے رہا کریں، اس کو لکھا کریں، اس میں جو فقہی ابحاث کی جائیں ان کا خلاصہ لکھنے کی کوشش کیجیے، ہو سکے تو اگر آپ کے پاس کوئی عالم ہو ان کو سنائیے کہ ہم نے یہ سلسلے میں دیکھا، یہ سیکھا۔ انشاءاللہ اس طرح کی مشق کریں گے تو مسائل پر بھی ہمیں انشاءاللہ عبور حاصل ہوگا، جو ضرورت کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں یاد بھی ہو جائیں گے۔ اکثر سلسلہ دیکھیں، بلکہ روزانہ ہی سلسلہ دیکھنے کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل بار بار جب مسائل سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ مسائل یاد بھی ہو جائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایس ایم ایس کرنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ مختصر الفاظ میں اپنا ایس ایم ایس ہمیں بھیجیے۔ اگر آپ کا ایس ایم ایس طویل ہوگا، لمبا ہوگا اور اس میں ضرورت سے زائد چیزیں ہوں گی تو ایسی صورت میں شاید وہ سلسلے میں شامل ہونے سے رہ جائے، تو اگر مختصر سوالات ہوں گے، جو میزبان ہے جو سوالات پڑھے گا اس کو انشاءاللہ آسانی بھی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ سوالات آپ کے سلسلے میں شامل ہوں گے۔ پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کون سا سوال پوچھا گیا۔ اچھا، ابھی کچھ دیر لگے گی، ایس ایم ایس سے ہی ہم اپنا آغاز کر لیں گے کہ جو پہلا سوال ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے پوچھا گیا، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے تشہد پڑھنا بھول گیا اور اس نے تشہد کی بجائے تشہد کے مقام پر کوئی اور کلمات ادا کر دیے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لی یا کچھ اور پڑھ دیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی التحیات کے جو الفاظ ہیں وہ چھوڑ دیے اس نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب تشہد پڑھنی ہے تو تشہد کی جگہ پر تشہد ہی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ مقام ثنا ہے اور یہاں پر تشہد کی ادائیگی ہی کی جائے گی۔ ایک تو جیسے آپ نے مثال دی کہ اگر کسی نے تشہد کی جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھی تو اب شرعی حکم کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص تشہد کی جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہے وہ پوری نماز کے اندر فقط قیام میں اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے مقام پر اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس بنا پر بھی سجدہ سہو لازم ہوگا کہ تشہد کی ادائیگی ہی نہ ہوئی، تشہد نہ پڑھی، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی سجدہ سہو لازم ہوگا کہ اس نے تشہد کی جگہ پر
فاتحہ پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور پوری نماز میں قیام کے علاوہ کسی بھی اور جگہ پر اگر تلاوت قرآن پاک کریں گے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا. تو اگر ایسا ہو گیا ہے تو سجدہ سہو کے ساتھ نماز مکمل ہو جائے گی. ہاں اگر سجدہ سہو بھی نہ کیا تو پھر نماز کو جو ہے وہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا. جیسے اس نے نا تشہد کے بجائے سورہ فاتحہ پڑھ لی، لیکن اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، وہ اپنے تئیں صحیح سمجھ رہا ہے اور نماز مکمل کر لی، اب اس کو لگتا ہے کہ یار غلطی ہوئی ہے تو اب وہ دوبارہ پڑھے گا نماز. اب دوبارہ نماز پڑھے گا کیونکہ سجدہ سہو نہیں کیا. ہاں سجدہ سہو کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ابھی نماز کی کیفیت میں تھا، سلام پھیر دیا، ابھی نماز کے منافی کوئی عمل نہیں کیا، اب اس کو یاد آ گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اب بھی سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھا گیا. جی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. مدینہ شریف میں گئے تھے، وہاں پہ فرش پہ گری ہوئی ہمیں تسبیح ملی تھی. میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہا ہوں کہ اس تسبیح کا ہم کیا کریں، یہ جواب اس کا ارشاد فرمائیے. جی مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوئی، تسبیح ملی، تو اب مدینہ سے ملی ہے تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں گری پڑی چیز اس کو لقطہ کہا جاتا ہے شرعی طور پر. اب چاہے وہ حرمین طیبین سے ملی ہو یا کسی بھی جگہ سے ملی ہو، اس کا جو شرعی حکم ہے اس کے اوپر ہی عمل کرنا ہوگا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ معمولی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اس کو تلاش نہیں کرتے. مثال کے طور پر کسی کی ایک تسبیح ہے، بہت زیادہ کاسٹلی نہیں ہوتی، مہنگی نہیں ہوتی، تو اب تسبیح کسی کی گر گئی تو اب وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے ڈھونڈتا نہیں پھرے گا. تو ایسی صورت میں شرعی حکم یہ ہے کہ وہ آپ کسی بھی شرعی فقیر کو، یعنی جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں. ہاں کوئی مہنگی چیز ہو جس کے متعلق معلوم ہے کہ جس کی ہے وہ ڈھونڈتا رہے گا اور تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے پھر مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف احکام ہیں، مختلف ویلیوز کے اعتبار سے مختلف احکام ہیں کہ اس کو اس کی تشہیر کرنی پڑے گی، لوگوں تک بات پہنچانی پڑے گی. جس جگہ سے ملی ہے وہاں اس کو اپنے طور پر جیسے جیسے تشہیر کر سکتا ہے اس کو تشہیر کرنا ہوگی، اس کی نشانی وغیرہ بتا کر، تاکہ جس شخص کی ہے وہ آئے اور اس سے آ کر وصول کر لے. اچھا حضور، اب جیسے مدینہ شریف میں ملی، مدینہ پاک میں ہم حاضر ہوتے ہیں، جیسے پاکستان سے کوئی جاتا ہے تو چند دن کا ویزا ہوتا ہے اور اب اس کے آخری ایام ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہیں تشہیر کرے، لیکن اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو کیا اب یہ لا سکتا ہے ساتھ؟ اور اس کو پتہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے اس کو اتنا زیادہ کوئی تلاش بھی نہیں کرے گا، تو اگر یہ لے آئے پاکستان میں اور پاکستان میں لا کر ہی کسی شرعی فقیر کو دے دے، کیا یہ ٹھیک ہے، یا اس کو پھر وہاں کسی کو دے کر آنا پڑے گا کہ بھائی یہ گمی تھی، ملی تھی مجھے اور آپ اس کی تشہیر کریں، جیسے ہی ملے تو اس کو دے دینا، کیا ہوگا یہ؟ دیکھیے اس کے متعلق تو میں نے پہلے ہی بتایا ہے، جو تسبیح ہے یہ ایک جو ہے کاسٹلی نہیں ہے، مہنگی نہیں ہوتی. اس کے متعلق تو معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص ڈھونڈتا ہوا واپسی آئے گا نہیں، وہ چلا گیا ہے، گر گئی ہے تو وہ جا کر نہیں لے لے گا. تو اس کے متعلق تو شرعی حکم یہی ہے کہ اس کو بغیر تشہیر کیے بھی کسی بھی شرعی فقیر کو یہ دے سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہیں دے دے چاہے پاکستان میں آ کر دے دے. اس کے علاوہ جو بہت مہنگی اشیاء ہوتی ہیں ان کے متعلق شرعی حکم یہی ہے کہ اس کی جس طرح ممکن ہو سکے یہ تشہیر کرے اور پوری کوشش کرے کہ وہ چیز مالک تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم نے سلسلے کے شروع میں عرض کیا کہ الحمدللہ 2 مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی نوید چشتی صاحب جو کہ مرکزی دارالافتاء اہل سنت راولپنڈی میں تشریف فرما ہیں، وہیں سے ہمارے ساتھ براہ راست ہیں. انشاءاللہ اب اگلی کال ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، کال چلاتے ہیں ان کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا سوال کیا گیا. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ پرائیویٹ میں زیادہ وہ لے کر حج کر سکتے ہیں اسی سال، لیکن پھر بھی وہ جو سرکار کی طرف سے کم کرایے میں ہوتا ہے اس میں 3-4 سال تک فارم بھرتے ہیں اور اپنی حج میں تاخیر کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی حضور، یہ کافی لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کے لیے حکم شرعی کیا ہے کہ ان کا گناہ گار تو نہیں ہوں گے کہ سرکاری میں نہیں نکل رہا؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جو حج ہے، اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ جتنے رقم خرچ کر کے وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے تو اتنی رقم خرچ کر کے اس پر جانا، اگر وہ حج کی رقم پوری ہو جاتی ہے تو اس پر جانا لازم ہے اور حج کرنا فرض ہے.
اب اگر وہ گورنمنٹ کی اسکیم سے جا سکتا ہے لیکن پرائیویٹ نہیں جا سکتا، مثلا وہ 3 لاکھ 3.25 لاکھ خرچ کر سکتا ہے لیکن 4.5-5 لاکھ روپیہ خرچ نہیں کر سکتا، تو پھر اس صورت میں تو اس پر یہی لازم ہوگا کہ وہ گورنمنٹ کی اسکیم میں اپلائی کرے، اگر وہاں نام آ جاتا ہے تو چلا جائے، نہیں اگر نام آتا ہے تو پھر انتظار کر لے اور دوسرے سال پھر اپلائی کر لے، اگر رقم مزید بڑھ جاتی ہے تو پرائیویٹ طور پر چلا جائے، اگر نہیں بڑھتی ہے تو گورنمنٹ کی اسکیم سے ہی چلا جائے۔ لیکن یہاں جو سوال کیا گیا ہے کہ اس صورت میں وہ پرائیویٹ جانے کی بھی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ 3-4 سال تک انتظار کرتا رہتا ہے اور نام دیتا رہتا ہے اور اس کا نام نہیں آتا، تو اب اس صورت میں وہ شخص گناہ گار ہوگا، کیونکہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس پر تاخیر کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے اس کے حق میں۔ اگر بلا وجہ شرعی وہ تاخیر کرے گا تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس کے لیے اب یہ جو صورت سوال میں ذکر کی گئی ہے، اس صورت میں اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اگر سرکاری اسکیم میں اس کا نام نہیں آیا تو پرائیویٹ طور پر اپنا رقم جمع کروا کر جس طریقے سے جا سکتا ہے وہ حج پر جائے اور حج ادا کرے، اور جو تاخیر اس نے 3-4 سال کی کر لی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ وہ پرائیویٹ اسکیم سے پیکج لے لے جبکہ اس کے پاس استطاعت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک سوال میسیج کے ذریعے پوچھا گیا ہے، نوید صاحب سے ہی میں کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرد ہاف بازو کی شرٹ پہن کر یا قمیض پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جیسے ٹی شرٹ پہنی جاتی ہے تو اگر ٹی شرٹ کسی نے پہنی ہو تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی یا اس میں کوئی کراہت یا کوئی اور معاملہ ہوگا؟ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے لباس پہنا ہے تو وہ لباس اگر عادت کے مطابق ہے، جیسا عموماً عادت کے مطابق لباس پہنا جاتا ہے اور وہ لباس پہن کر معزز لوگوں کے سامنے اور دنیا داروں کے سامنے اور عام رشتہ داروں عزیزوں کے سامنے جا سکتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، تو پھر وہ لباس پہن کر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ایک وہ لباس ہے کہ جو عادت کے خلاف ہے، خلاف معتاد ہے، کہ وہ لباس پہن کر بندہ معزز لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہن کر آنے اور نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو جو ٹی شرٹ ہے ہاف بازو، یہ عام روٹین کے مطابق پہنی جاتی ہے اور عام لوگوں کے سامنے بھی اس میں جانے میں کوئی حرج یا عار نہیں سمجھی جاتی، تو اس صورت میں یہ پہن کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی، نماز میں کوئی گناہ یا حرج کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن بہتر ہے اگر کوئی کسی کے پاس پوری آستین والی شرٹ موجود ہے یا قمیص وغیرہ موجود ہے تو وہ پہن کر نماز پڑھ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں پہنتا اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے حضور۔ حضور ایک اور میسیج ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا عدت ہونے کے بعد، عدت کے طلاق ہو جانے کے بعد عدت کے کوئی پیسے بھی دینے ہوتے ہیں؟ کوئی ہے ایسے کوئی پیسے عورت کو ادا کرنے ہو عدت کے حوالے سے، یا بس کوئی اور معاملہ کرنا ہوتا ہے؟ جی بالکل شرعی حکم ہے کہ شوہر جب طلاق دے گا ٹھیک ہے تو عدت کے جو ایام ہیں شوہر پر لازم ہے کہ عورت کو نان نفقہ بھی دے گا، ٹھیک ہے، اس کا اور خرچہ اس کو جو خرچہ ہے اس کا وہ بھی دے گا اور اس کو رہائش وغیرہ بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا ایسا ہی ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد کیونکہ کافی زیادہ چپکلش بڑھ چکی ہوتی ہے، تنازعات بہت زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو چکے ہوتے ہیں، تو عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورت اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے، جبکہ شرعی حکم یہ ہے کہ شوہر پر یہ لازم ہے کہ اسی اپنے گھر کے اندر پردے کے اندر عورت کے لیے ایسا اہتمام کرے کہ عورت وہیں پر اپنی عدت مکمل کرے۔ ٹھیک ہے، یوں شوہر کی طرف سے اس کو رہائش بھی مل جائے گی اور اس کے جو دیگر اخراجات وغیرہ ہیں وہ بھی شوہر جو ہے وہ وہیں رہتے ہوئے کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہم بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عورت تو وہاں رہ کر عدت گزارنا چاہتی ہے کہ شرعی حکم ہے کہ شوہر کے گھر پہ عدت گزارنی ہے، وہاں گزارنا چاہتی ہے، مگر وہاں کوئی ایسا اہتمام نہیں ہو پاتا، پردے وغیرہ کے مسائل ہیں، وہاں کوئی اہتمام نہیں ہو پاتا، یا شوہر اس کو زبردستی گھر سے ہی نکال دیتا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں پر نہیں رکھنا، تو ایسی صورت میں شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ عدت کا خرچہ دے، جو بھی نان نفقہ ہے، جو بھی خرچ بنتا ہے وہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو خرچ شوہر پر دینا لازم ہوگا۔ ہاں اگر شوہر اپنے گھر پر رکھنا چاہتا ہے، رہائش بھی دے گا، اخراجات بھی پورے کرے گا، اس کے باوجود عورت نہیں رہنا چاہتی، یعنی شوہر کی طرف سے مکمل اہتمام ہے، پردے کا اہتمام بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی، عورت کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود عورت کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، میں والدین کے گھر جا کر ہی رہوں گی،
تو ایسی صورت میں عورت کا جو نانفقہ ہے اب طلاق دینے والے پر لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور آپ کا ماشاءاللہ کافی تجربہ ہے اور کئی سالوں سے آپ دارالفتہ اہل سنت میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور عدت کے بھی مسائل آتے ہوں گے اس کے حوالے سے، تو کیا ایسا ہے کہ جو شرعی مسئلہ ہے، جو درست مسئلہ ہے کہ عورت مرد کے گھر میں عدت گزارے گی، تو ایسا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ واقعہ ہو کہ اس نے گزاری ہو، یا اس حوالے سے کسی نے پوچھا ہو اور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہو، یا بس اب ایسا لگتا نہیں کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا ہو؟ کیا ہے ایسا؟ یہ انہی جگہوں پر ہوتا ہے یا انہی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ساس سسر ہیں بہو کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شوہر جو ہے وہ اپنی کسی غلطی کی بنا پر یا اپنی کسی ناراضگی کی بنا پر، یا شوہر کا ہی فقط اپنی جو ہے وہ بچوں کی امی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، دیگر افراد کا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو ساس سسر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہو عدت کے ایام جو ہے ہمارے گھر پر ہی گزارے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ یہاں صحیح، تھوڑا سا امن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اکثر صورتحال یہی ہوتی ہے کہ امن کی صورت بالکل بھی نہیں ہوتی، شدید لڑائی جھگڑا ہو چکا ہوتا ہے، دونوں فیملیوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو چکا ہوتا ہے، ادھر کے ماں باپ بھی ادھر کے ماں باپ بھی بہن بھائی بھی سب کا آپس میں جھگڑا ہو چکا ہوتا ہے، تو جب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر عمومی طور پر عمل نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، مگر حکم شرعی پھر بھی یہی ہے، حکم شرعی اس صورت میں تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب طلاق ہوگی تو تنازعات تو ہوں گے، صحیح، آپس میں چپکلش بھی ہوگی، لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، دلوں میں کدورت بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے، یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہوں گی، اس کے باوجود شریعت کا حکم یہی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر پر عدت گزارے گی، ٹھیک ہے، تو چاہے جتنا بھی جھگڑا ہو جائے، جتنے بھی آپس میں اختلافات ہوں، ظاہر طلاق ہوگی تو اختلاف ہی ہوگا، جتنے بھی اختلافات ہو جائیں، جتنی بھی آپس میں دوریاں ہو جائیں، شریعت کا جو حکم ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، صحیح، کہ شوہر نے طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاق دے چکا ہے، اب عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر پر ہی عدت گزارے، وہاں اس کا باقاعدہ پردے وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، اور اہتمام کر کے جب اس کی عدت کمپلیٹ ہو جائے، عدت پوری ہو جائے، پھر وہ اپنے والدین کے گھر ٹھیک ہے۔ جائے۔ اچھا حضور، جیسے آپ نے فرمایا کہ طلاق ہوتی ہے اور چپکلش ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے، نہیں اختلافات ہیں تو تب طلاق ہے، خوشی میں تو شاید ہی کوئی واقعہ ایسا ہو کہ خوشی خوشی میں طلاق ہوئی ہو، کہ خوش باش ہیں، اچھا رہتے ہیں اور لیکن پھر بھی الگ ہو جائیں، تو طلاق کسی تکلیف دہ مرحلے کے بعد ہی ہوتی ہے، لیکن یہ تو میاں بیوی کے اندر ہی معاملہ ہوتا ہے نا، تو کیا شریعت کا کوئی ایسا مزاج ہے کہ طلاق ہو تو چلے ان کی تو جدائی ہوئی کہ جو زوجیت کے معاملات تھے یا میاں بیوی کے تعلقات تو سب ختم ہو گئے، لیکن ان دونوں کے جو خاندان ہیں ان کی بھی دوریاں ہو جائیں، کیونکہ کئی شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خاندانوں میں ہی ہوتی ہیں، اور جیسے کزنز ہیں ان کے بچوں کی آپس میں شادی ہوگی، یا وہ خالہ ہے، وہ اس کا چچا ہے، آپس میں تعلقات بھی ہیں، لیکن جیسے ہی طلاق ہوئی اور لڑکی الگ اپنے گھر میں، لڑکا اپنے گھر میں، اور وہ خاندان بھی بالکل الگ ہو گئے، تو کوئی ایسی بھی تعلیمات ملتی ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، یا شریعت نے، اسلام نے اس کے خلاف حکم ارشاد فرمایا؟ دیکھیں، شریعت کا ایسا مزاج بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بالکل قطعی طور پر یہ ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ حکم شریعت یہی ہے کہ نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، اب میاں بیوی رہتے ہیں آپس میں، اب لڑائی جھگڑا اس حد تک پہنچ جائے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی جو حدود ہیں ٹھیک ہے، ان کو قائم رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، صحیح صحیح، اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اولاً تو یہی حکم ارشاد فرمایا گیا کہ دونوں فیملیز کے جو بڑے افراد ہیں، سمجھدار افراد ہیں، ان کو حکم بنایا جائے، ان کو فیصلہ کرنے کے لیے جمع کیا بڑوں کو جائے، بٹھایا جائے، بڑوں کو بٹھایا ٹھیک جائے، ہے، بیٹھ کر اس مسئلے کو کسی نہ کسی طرح حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر کوئی بھی صورت کسی بھی طرح سے نہیں بن پاتی ہے تو اب شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ جب آپس میں رہتے ہوئے شریعت کی حدود و قیود کا ان کو معلوم ہے کہ یہ خیال نہیں رکھ سکتے، معلوم ہے کہ خیال نہیں رکھ سکتے، اب شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ اب بھی یہ ساتھ رہیں اور شریعت کی جو حدود و قیود ہے اس کا خیال نہ رکھیں، ٹھیک ہے، بلکہ اب ان کو علیحدہ ہونے کی ایسی صورت میں اجازت ہوتی ہے۔ مگر یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، آپ گفتگو شروع ہوئی ہے تو اس کا بھی ذکر کروں بالکل، کہ علیحدگی طے ہو گئی کہ بس اب علیحدہ ہی ہونا ٹھیک ہے، اور کوئی صورت نہیں رہی، میاں بیوی آپس میں بھی بیٹھ کے بات چیت کر لی، دونوں فیملیز نے بیٹھ کر آپس میں بات کر لی، اس کے علاوہ خاندان کے جو بڑے تھے، جو برادری کے بڑے افراد تھے، انہوں نے بھی بیٹھ کر آپس میں بات کر لی، کوئی کسی طرح صورت نہیں بنی، اب اگر علیحدگی ہی اختیار کرنی ہے تو ہمارے ہاں عمومی ماحول یہ ہے
کہ لڑکی والوں کی طرف سے بالخصوص یہ مطالبہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو برادری کے بڑے افراد ہیں ان کی طرف سے بھی بالخصوص یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اب 3 طلاق لکھ کر دے دی جائے، پوری لکھو تو مکمل 3 طلاق لکھ کے دے دی جائے۔ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ اگر 1 طلاق دیں گے تو میاں بیوی میں آپس میں علیحدگی مکمل طور پر نہیں ہوگی، جو کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار 100% غلط ہے۔ یہ طریقہ کار اختیار کرنے کے بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، اور لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری شریعت بہت زیادہ سخت ہے اور شریعت کا مزاج بہت زیادہ سخت ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں یعنی طلاق جب ہو جاتی ہے پھر احساس پیدا ہوتا ہے، پھر جب علماء سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی صورت نہیں، تو اب شریعت کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ اب شریعت کے اوپر بات آتی ہے کہ شریعت کا مزاج سخت ہے۔ حالانکہ شریعت نے شریعت کا جو مزاج ہے، شریعت نے جو طلاق دینے کا احسن طریقہ بیان کیا ہے، جو سب سے بہترین طریقہ بیان کیا ہے، وہ یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اس کی ایسی پاکی کے ایام میں طلاق دے جس میں شوہر بیوی کے قریب نہ گیا ہو۔ یہ ایک ایسی بہترین صورت شریعت نے بیان کی ہے کہ ایسی کیفیت کے اندر میاں بیوی کا آپس میں ایک تعلق بھی ہوتا ہے، پاکی کے ایام میں آپس میں قربت بھی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں جو شوہر ہے اب وہ طلاق دینے کے لیے سوچتا ہے، یعنی احسن صورت یہ بتائے گی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ 1 طلاق دے اور 1 طلاق دے کر زوجہ سے الگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب 3 مینسز عورت کے گزریں گے، 3 مینسز گزرنے کے بعد عورت شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی، وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ 1 طلاق ہوئی ہے تو اب وہ کسی دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی، مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں 3 طلاق ہوگی تو 3 طلاق کے بعد ہی عورت دوسری جگہ پہ شادی کر سکے گی، لہٰذا وہ 3 طلاق دلوانے کے در پہ ہی ہوتے ہیں۔ بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں نا، تو کئی لوگ ہوں گے کہ یہ بھی کہتے ہوں گے پتہ نہیں غلط بات بیان کر رہے ہیں، یعنی جو اس کا غلط مسئلہ ہے اتنا ذہنوں میں پکا ہو چکا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 3 کے بغیر طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب جب آپ صحیح مسئلہ بیان کر رہے ہیں نا تو شاید اس حوالے سے بھی ذہن میں آیا کہ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ اولاً اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب شریعت نے ہمیں یہ طریقہ کار بیان کیا، طلاق دینے کا جو سب سے آسان جو بہترین طریقہ کار جو بیان ہوا ہے، اس طریقے پر اگر طلاق دینے شوہر جائے گا تو شوہر 50 مرتبہ طلاق دینے سے پہلے سوچے گا۔ صحیح، یعنی اگر شریعت نے جو طریقہ بیان کیا ہے اس طریقے کو اختیار کرے گا تو یہ نہیں کہ پوری فیملی، فقط شوہر کی بات کر رہا ہوں کہ فقط شوہر طلاق دینے سے پہلے 50 مرتبہ سوچے گا، پھر اگر سوچ بچار کے بعد اگر وہ طلاق دے ہی دے گا تو ایسی صورت میں جب 3 مینسز گزر جائیں گے عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب راستہ باقی ہے، ابھی بھی ایک ہے صورت، اب میاں بیوی آپس میں ان کا ذہن بنا کہ نہیں ہمیں دوبارہ ساتھ رہنا ہے، یا آپس میں ذہن نہیں بنا، فیملی کا ذہن بن گیا، فیملی والوں نے ان کو سمجھا دیا، کسی بھی طرح اب دوبارہ اگر ساتھ رہنے کی صورت ہوگی تو اب یہاں پر کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے جو آسانی دی تھی آپ نے اس کو اختیار کیا۔ جب آپ نے شریعت کی آسانی کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جو 1 طلاق دینے کا طریقہ کار تھا اسی پر عمل کیا، جو طلاق دینے کا غلط طریقہ ہے، ایک ساتھ 2 طلاقیں دے دینا یا ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دینا، جو غلط طریقہ کار ہے اس کو آپ نے اختیار نہیں کیا۔ شریعت نے جو راستہ بتایا تھا اس کو آپ نے اختیار کیا تو شریعت نے آپ کو راستہ بھی دیا۔ اب وہ راستہ موجود ہے، اب دوبارہ اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مہینہ گزر گیا، ایک تو مینسز گزر گئے، عورت کی عدت گزر گئی، عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس کے بعد مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، سال 2 سال گزر گئے، اب دوبارہ یہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو آپس میں فقط نکاح کر لینا ہے، جیسا کہ اولاً انہوں نے آپس میں نکاح کیا تھا۔ سہل طریقہ ہے، یہ آسان سہل طریقہ ہے۔ یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک تو 3 طلاق کی صورت تھی، وہ تو اگر 3 طلاق کی صورت اختیار کر لیں گے تو اب تو دوبارہ ان کا جو ہے وہ نکاح دوبارہ ہو سکے گا، مگر وہ شرائط کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ مگر یہاں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر نے 1 طلاق دی، اور جب عورت کی عدت ختم ہو جائے گی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 1 طلاق ہے یہی 3 طلاقوں میں کنورٹ ہو جائے گی۔ یہ بھی غلط فہمی ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ 1 طلاق شوہر نے دی ہے تو عدت گزرنے کے بعد وہ 1 ہی رہے گی، وہ کبھی بھی 3 نہیں ہوں گی۔ 1 طلاق شوہر نے دی تھی، عدت گزر گئی، وہ 1 ہی رہے گی، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، دوبارہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی شریعت کی طرف سے کتنی آسانی ہے کہ شوہر 1 طلاق شوہر نے دی، اب دوبارہ ساتھ رہنا شروع ہو گئے، بالفرض
दोबारा ऐसी कैफियत पैदा हो गई, दोबारा झगड़े शुरू दोबारा शौहर ने शरीयत के उसी तरीके पर अमल किया और एक ही तलाक दी, फिर इसके पास कितना ज्यादा वक्त है। तो जब शरीयत ने हमें इतना ज्यादा वक्त दिया है और एक तरीक़ाकार बताया है, जो मकसद था कि आपस में रहना दुश्वार हो गया था, शरई हुदूदों को मद्देनजर रखते हुए शरीयत के मुताबिक आपस में रहना दुश्वार हो गया था। मकसद ये था कि मियाँ बीवी अलग हो जाएं, ठीक है। वो एक तलाक से भी हासिल हो रहा था, और एक तलाक से जब मकसद हासिल हो रहा है तो उसमें बाद में पशेमानी भी नहीं हो रही, परेशानी भी नहीं हो रही। बच्चे हैं तो बच्चों की खातिर बाज़ औक़ात लोग कहते हैं चलें ठीक है दोबारा साथ रह लेते हैं। यार मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि कोई एक फरीक गलती पर होता है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा करता है, उसी की वजह से सारे मामलात ख़राब होते हैं, लेकिन जब उसको पहले समझाते हैं तो नहीं समझ आती। अब जब तलाक हो जाती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि अब उसको लग रहा है कि अब तो मामला बिल्कुल ख़त्म। मिसाल के तौर पे औरत है और वो जो है वो बिल्कुल काम पे नहीं आ रही और बिल्कुल मामलात ख़राब कर रही है, तो जब उसको वाक़तन एक तलाक हो जाएगी और उसको पता है कि मुझे तलाक हो चुकी है और अलहदगी भी हो चुकी है, तो अब हो सकता है कि उसके अंदर एहसास पैदा हो जाए। तो अगर वो 3 देगी जैसा कि आप फरमा रहे हैं तो उसको कोई रास्ता नहीं, यानी 3 तलाक़ें जब उसको दी जाएंगी। और एक की सूरत में शरीयत ने कितना अच्छा रास्ता रखा है कि अब भी वो दोबारा रुजू कर सकती है। जी बिल्कुल, वो इसी इद्दत वजह के से दौरान भी आपस में, इद्दत के दौरान भी रुजू हो सकता है, यानी अगर एक तलाक रजई दी है तो ऐसी सूरत में इद्दत के दौरान भी रुजू हो सकता है, यानी इद्दत अभी नहीं गुजरी उसके दौरान भी रुजू हो सकता है। उसमें तो निकाह करने की भी हाजत नहीं होती, शोहर 2 गवाहों की मौजूदगी में औरत से कह दे कि मैं तुमसे रुजू करता हूँ, रुजू हो जाएगा। और अगर इद्दत गुजर गई तो फिर निकाह की सूरत होगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मियाँ बीवी को भी ध्यान रखना चाहिए, और जो बड़े अफराद हैं, जो फैमिलीज़ के बड़े हैं, उनको भी ख्याल रखना चाहिए। और बिलखुसूस जहाँ पर बरादरियों में बैठकर फैसले होते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उमूमी तौर पर देखा यह गया है कि बाज़ औक़ात जो बरादरी के बड़े अफराद हैं, जो ओहदेदारान होते हैं बरादरी के, वो भी आते हैं और उनका कहना ये होता है कि हमने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ैसले करवाए हैं, तो वो इसी तरह के फ़ैसले करवा रहे होते हैं क्योंकि इल्म दीन की कमी है, मालूमात नहीं होती। तो इस तरीक़ाकार पर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी की तरफ से एक तलाक के मुतल्लिक एक पम्फलेट भी तैयार किया गया है कि अगर बिलफ़र्ज़ यही सारी सूरत हाल वहाँ लिखी हुई है कि आपस में जिस कदर मुमकिन हो सके मुसालहत की कोशिश की जाए, सुलह नामे की कोशिश की जाए, अगर ना हो सके और नागुज़ीर हो जाए, अलहदगी ही नागुज़ीर हो जाए, तो उसका जो तरीका बयान किया गया वो यही बयान किया गया जो मैंने अभी अच्छा, इसमें एक और भी तबका ऐसा है कि जो मामला ख़राब कर देता है कि जो स्टाम्प पेपर बनाने वाले हैं, कि वकील वगैरह या जो भी स्टाम्प पेपर बनाते हैं इस दर्जे पे जो भी काम करते हैं, तो लोग उनसे भी रुजू करते हैं। लोग शायद ये भी समझते हैं कि तलाक नामा बनेगा तो तलाक होगी। तो जो हमने सीखा है दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के सिलसिलों में वो यही कि वो आम तौर पर 3 तलाकों के पेपर बने होते हैं, उनको बस नाम तब्दील करना होता है और थोड़ी बहुत उसमें और तब्दीली ज़रूरतन करके वो दे देते हैं, तो इससे भी फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। देखिए वहाँ तो एक कारोबारी सूरत हाल है क्योंकि इन चीज़ों को समझने वाले लोग ऐसी जगहों पर बहुत कम होते हैं। ठीक है। मगर पिछले दिनों मेरे पास एक वकील साहब आए थे और नौजवान थे माशाल्लाह, तो वो इन बातों को समझते थे और दावत इस्लाम वो समझते भी इसी एतबार से थे कि उनका दावत इस्लामी के साथ जो है वो उठना बैठना था। तो वो मुझे बता रहे थे कि मेरे पास अगर कोई भी शख्स आता है तो उसको मैं यही वाला तरीका बाकायदा उसको बताता हूँ कि अगर आप अलहदगी ही इख्तियार करना चाहते हैं पहले तो समझाते हैं। और उन्होंने मुझे ये भी मेरे सामने बयान किया कि जब वहाँ भी लोग जाते हैं तो वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी मौजूद है कि जो अव्वलन समझाते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, वो समझाते हैं मगर समझाने के बाद जब ये समझता नहीं है तो रास्ता वो वही इख्तियार करते हैं 3 तलाक वाला। उनके पास पेपर्स वगैरह बने हुए होते हैं कंप्यूटर पर, वो इनके नाम फीड करते हैं, उनको पेपर निकाल कर दे देते हैं। मगर बाज वहाँ पर भी ऐसे हैं जो इस हवाले से समझाते हैं। तो ऐसे अफराद को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई शख्स आता है तो अव्वलन तो उसको समझाना चाहिए, जिस कदर मुमकिन हो सके उसको समझाना चाहिए। हाँ, अब उसको समझाने के बावजूद कोई भी अगर सूरत नहीं निकल रही, अगर वो तन्हा ही आया है, बाज़ औक़ात शौहर गुस्से में लड़ाई करके आके बैठ जाता है, तो उसको ये कहें कि आप अपने वालिद को लेकर आएँ या अपने बड़े भाई को लेकर आएँ, हम उनसे भी बात करते हैं। जैसे हमारे पास भी आते हैं तो हम भी इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ भी अगर कोई शख्स जाता है तो उनका भी यही तरीक़ाकार होना चाहिए कि जो इस तरह के पेपर्स वगैरह तलाक के बना के देते हैं उनको भी चाहिए कि अगर तन्हा फ़र्द आया है तो फिर उसके वालिद को या किसी को बुलाएं, उनको समझाएं। अगर कोई भी सूरत ना बने तो फिर वो तरीक़ा अख्तियार करें कि फ़कत
ایک طلاق دی جائے۔ طلاق دیں۔ تو بالخصوص اس حوالے سے جو مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو اسٹامپ پیپر لکھتے ہیں ان حضرات کو بھی طلاق کے حوالے سے، چونکہ ایک یہ دینی مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے کہ ہر کوئی جو بھی فیلڈ سے وابستہ ہو، کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہو اور وہ اس کے فیصلے کرنا شروع کر دے، لکھنا شروع کر دے، لوگوں کو اس کا حکم بتانا شروع کر دے، ایسا نہ کیا جائے، بلکہ چونکہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے تو علماء نے جو قرآن و حدیث سے سمجھ کر بیان کیا اسی کو سمجھا جائے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لہذا جو اسٹامپ پیپر لکھنے والے ہیں، وکلاء حضرات ہیں، اگر ان کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے جو شریعت کے احکام ہیں ان کو ضرور سیکھیں، اور چونکہ علم دین حاصل کرنا چاہیے اور حسب حال علم دین حاصل کرنا اس کے بھی درجات ہیں، فرض واجب وغیرہ کے حوالے سے، تو جو شادی شدہ ہیں کہ ان کو طلاق کے مسائل بھی سیکھنا چاہیے۔ الحمدللہ جیسا کہ مفتی صاحب نے ابھی طلاق کے مسائل کے حوالے سے ایک پرچے کا، ایک پمفلٹ کا ذکر کیا، اسی طرح ایک اور کتاب طلاق کے آسان مسائل، یہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے۔ مفتی محمد قاسم عطاری صاحب کی یہ کتاب ہے، استاد محترم، اس کو بھی آپ حاصل کیجیے، اور بہت ہی آسان الفاظ کے اندر جو ضروری مسائل ہیں جو ایک عوامی انداز کے اندر لکھے گئے ہیں اور عوام الناس کو پڑھنے چاہیے اور ان کے لیے ہی لکھے گئے ہیں۔ علماء کے لیے تو بڑی بڑی کتب بھی موجود ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے، تو اس کتاب کو حاصل کیجیے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو ضرور پڑھا جائے اور اس کے مسائل کو ذہن میں رکھا جائے، تو کبھی خدا نخواستہ ایسا معاملہ آ جائے تو انشاءاللہ علم دین ہوگا تو بڑی غلطی سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں امن و امان عطا فرمائے، پیار و محبت عطا فرمائے اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی نوید چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کافی ٹائم گزر گیا کہ ان سے ہم نے رابطہ نہیں کیا، تو اب ان کے لیے ہم ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو قضا نماز کس انداز سے پڑھی جاتی ہے؟ میں فرق یہ ہے کہ انسان سارا دن کام کرتا رہتا اور اس کی کچھ نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اس کو کس انداز میں پڑھی؟ مکمل نماز پڑھنی چاہیے، وہ قضا کو 4 فرض پڑھنے چاہیے؟ جی حضور، قضا نماز کیسے پڑھی جائے؟ میں اس کا جواب پیش کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے الحمدللہ آپ نے جو گفتگو فرمائی وہ اسلامی بہنوں کے لیے اور اسلامی بھائیوں کے لیے اور جتنے بھی شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ یہ ہر ایک اسلامی بھائی کو سننے بھی چاہیے اور دوسروں تک پہنچانے بھی چاہیے۔ تو میں صرف اس میں 1-2 چیزیں مزید ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ایک مدنی گلدستہ بنے تو اس کے اندر مزید جو ہے وہ چند پھول جو ہے شامل ہو جائیں۔ ہمارے پاس ابھی 2-3 ہفتوں میں یہ معاملہ تقریباً 4-5 مرتبہ پیش آ چکا ہے کہ اسلامی بھائی آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں اور اس کے بعد جب طلاق کے مسائل میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اور اب ان کے لیے اکٹھے رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس صورت میں اب جب پوری بحث ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مسائل کیوں نہیں سکھائے جاتے، ہمارے علماء یہ مسائل ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارے مسائل نہیں ہوتے۔ تو ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دیکھیں نکاح کے وقت باقی سارے کاموں کے لیے لوگوں کے پاس بہت وافر مقدار میں وقت موجود ہوتا ہے، لیکن صرف جو نکاح خوان ہوتے ہیں ان کو چند باتیں کرنے کے لیے بھی وقت نہیں دیا جاتا۔ تو اگر نکاح کے اندر یہی صورت رکھ لی جائے کہ صرف عالم دین جو نکاح پڑھا رہے ہیں، نکاح خوان ہیں، ان کو کچھ وقت دے دیا جائے کہ آپ جو نئے نکاح میں منسلک ہو رہے ہیں ان کو چند مسائل آپ نکاح کے حوالے سے اور اس کے بعد رہنے والے تعلق کے حوالے سے، آپس میں باہمی رشتے کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے اور جو ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں، ان کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں تو انشاءاللہ اس سے بہت بہتر ہوگا۔ بہرحال یہ میرے ساتھ تقریباً پچھلے 2-3 ہفتوں میں 3-4 دفعہ ایسا ہو چکا کہ جب اسلام بھائیوں کا ذہن بنایا گیا تو انہوں نے یہ نیت کی اور خود بخود یہ کہا کہ الحمدللہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے کفریہ کلمات کے حوالے سے مسائل اور پھر نکاح طلاق کے حوالے سے، بچوں کی پرورش کے حوالے سے، شوہر بیوی کے حقوق کے حوالے سے سب کچھ سکھاؤں گا، اس کے بعد ان کی شادی کریں گے۔ اور آج سے ہی میں نے نیت کر لیا ہے کہ ان کو کسی اچھے عالم کے پاس بھیج کر یہ مسائل سکھانے شروع کر دیں گے تاکہ جو غلطی ہم نے کر لی ہے وہ غلطی وہ نہ کریں۔ تو میں بھی مدنی چینل کے ذریعے تمام اسلامی بھائیوں، تمام اسلامی بہنوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کا سوچیں تو اس سے پہلے
پہلے یہ ضرور خیال رکھیں کہ ان کو یہ شرعی مسائل جو ان کے نکاح طلاق کے حوالے سے، ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے اور آپس میں گھر میں رہنے کے حوالے سے جو بنیادی ضروری مسائل ہیں وہ ضرور سکھائیں تاکہ بعد میں کوئی پچھتاوے کی صورت نہ رہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. دوسری بات کہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کو ہم نے دارالفتاح میں آئے تو طلاق کے مسائل ہم نے ان سے سنے اور ان کی مسائل ان کو بتا دیے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ مسائل پتہ ہی نہیں تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھے کہ اس طریقے سے طلاق دینے سے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی صورت نہیں رہتی نکاح میں آنے کے لیے. تو ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ پہلے دارالفتاح میں تشریف لے آتے، آپ کے کوئی جھگڑے ہوتے، آپ کے لیے کوئی مشکلات ہوتی، آپ کے لیے کوئی ایسی صورت بن رہی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نکاح کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو آپ دارالفتاح میں تشریف لاتے، وہاں آ کر بات کر لیتے اور آپ کو اچھا طریقہ بھی بتا دیا جاتا، آپ کی گفتگو بھی سن لی جاتی اور آپ کا ذہن بھی بنا دیا جاتا. تو بہت سارے ایسے اسلامی بھائی بھی ہیں کہ جو پہلے آ جاتے ہیں اور جب ان کی باتیں سنی جاتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نکاح ختم کرنے تک نوبت نہیں پہنچی ہے، طلاق تک ان کی نوبت نہیں آئی ہے، صرف چند غلط فہمیاں ہیں. اگر دونوں فیملیوں کو بٹھا کر ان سے بات کر لی جائے گی تو الحمدللہ ان کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں اور ان کا نکاح باقی رہا ہے اور طلاق تک نوبت نہیں آئی. اور اگر کہیں پر ایسی صورت بن جاتی ہے کہ ان کی طلاق تک نوبت آ جاتی ہے تو ان کو سمجھا دیا جاتا ہے، جیسے مفتی صاحب نے عبد الماجد صاحب نے ابھی فرمایا کہ صرف ایک طلاق دی جائے اور طلاق احسن دی جائے. تو بہت ساروں نے اس پر عمل کیا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے راستہ موجود رہا، 1-2 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ نکاح کر لیا. تو جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سن رہے ہوں ان سے عرض ہے کہ اگر کہیں ایسی نوبت بن رہی ہو، کسی گھر کے اندر اگر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں اور طلاق تک نوبت آ رہی ہو تو خود فیصلہ کرنے کے بجائے اور طلاق دینے کے بجائے پہلے کسی دارالفتاح میں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر مفتی صاحب سے پورے مسئلے کا بیان کر کے ان سے حل لے لیا جائے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا اور کئی زندگیاں بچ جائیں گی، کئی خاندان ٹوٹنے سے اور لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں گے. ماشاءاللہ ایسے لگ رہا ہے کہ دارالفتاح اہل سنت دارالفتاح تو ہے ہی، دارالتربیت بھی ہے. کہ جو لوگ آتے ہیں کہ یعنی جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو طلاق کے فتوے دیے جاتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ طلاقیں روکی بھی جاتی ہیں ہونے سے، جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا، مفتی نوید صاحب نے بھی فرمایا. تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ ایک عالم کے پاس حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، وہ آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. اولاً جو شریعت نے احکام بیان کیے ہیں اس کے مطابق آپ کی تفہیم کی صورت ہوگی، اور اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی بھی ہے تو جیسا کہ مدنی چینل پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک طلاق دی جائے، یہ احسن طریقہ ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے، تو انشاءاللہ وہاں بھی اسی حوالے سے تربیت ہوگی. تو علم دین حاصل کرتے رہیں گے، علماء کی صحبت میں رہیں گے. مدنی چینل جیسا کہ ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنے کا، اس کو دیکھنے کی عادت بنائیں. بالخصوص مدنی مذاکرہ جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ ہے کہ جس میں الحمدللہ مختلف موضوعات کو بہت ہی پیارے انداز میں علم و حکمت بھرے انداز کے اندر الحمدللہ بیان کیا جاتا ہے. آپ اس سلسلے کو دیکھنے کی کوشش کریے. بالخصوص جو ہر ہفتے والے دن، ہفتے کو رات عشاء کی نماز کے بعد امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس کی بالکل پکی عادت بنا لیجیے اور اپنا جدول، اپنا اسکیجول ایسا بنائیے کہ انشاءاللہ ہر ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس کو ضرور دیکھنا ہے. انشاءاللہ یہ دیکھتے رہیں گے. ہمارا سلسلہ جو کہ ابھی بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دارالفتاح اہل سنت، روزانہ ہی الحمدللہ مختلف عنوانات پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور بعض اوقات کسی موضوع پر لمبی بحث بھی ہو جاتی ہے، طویل گفتگو ہو جاتی ہے، اس سے بہت اچھے اثرات، بہت اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں. تو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے بھی رہیں گے، ذہن بھی بنتا رہے گا. مسائل بار بار سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ مسائل ہمارے ذہنوں میں پختہ بھی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال حضور آپ سے پوچھا گیا تھا قضا نماز سے متعلق، اس کا جواب ارشاد فرمائیے. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نوکری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے جان بوجھ کر کوئی نماز رہ جاتی ہے اور نماز نہیں پڑھتے تو یہ تو سخت گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے. اور اگر نوکری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے اور نماز کی ممانعت ہے تو پھر اس صورت میں اب تو وہ نوکری کرنا ہی جائز نہیں ہوگا. اور بہرحال ایسا کوئی بھی کام کرنا کہ جس کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکیں اور نماز کی طرف نہ جا سکیں تو یہ ایسا کرنا گناہ ہے، منع ہے. ہر حال میں کوشش کی جائے کہ کم از کم نماز کے لیے ٹائم ملتا رہے اور نماز پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کی نماز رہ جاتی ہے
تو پھر اس صورت میں اب وہ اگر نماز کا وقت گزر گیا ہے تو صرف فرض نماز کی قضا ہوگی. اب جو سنتیں ہیں اور جو ان کے ساتھ نوافل ہیں ان کی قضا نہیں ہوگی, بلکہ صرف فرضوں کی قضا ہوگی, اور عشاء کی نماز میں 7 وتر ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی. ان کے علاوہ باقی چیزوں کی قضا نہیں ہوتی. لیکن جان بوجھ کر کسی نماز کو قضا کرنا گناہ ہے, حرام ہے, اور ایسا شخص فاسق ہے, توبہ لازم ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, اگر گھر میں کوئی 2 لاکھ روپے ہو اور گھریلو سامان ہو تو آیا کیا اس پہ قربانی واجب ہے؟ جی, سوال اگر نوید صاحب آپ سمجھ پائے ہوں تو جواب ارشاد فرمائیے. جی, اگر کسی شخص کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی قرض نہیں ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی, کیونکہ جو رقم ہے وہ 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. البتہ اگر اس پر قرض ہے اور قرض نکالنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم نہیں رہتی کہ جو 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے, اور اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد سامان, سونا اور زیور وغیرہ اور مال تجارت میں سے کچھ نہیں ہے, تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن جو بظاہر آپ نے صورت بتائی ہے, اس صورت میں چونکہ 2 لاکھ روپیہ ہے تو اس صورت میں ان پر قربانی واجب ہوگی. ٹھیک ہے. قربانی کے ایام الحمدللہ قریب ہیں اور لاکھوں لاکھ مسلمان الحمدللہ قربانی کی سعادت حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ جو ہمارے آئندہ سلسلے ہوں گے چند دنوں بعد, بالخصوص ان میں ہم قربانی کے مسائل کو بیان بھی کریں گے, مفتیان کرام سے پوچھیں گے بھی. تو قربانی چونکہ کرنی ہی ہوتی ہے, اس سے متعلق ہم رہتے ہیں الحمدللہ, تو ہمیں چاہیے کہ اس کے جو مسائل بیان کیے جائیں تفصیل کے ساتھ, جو ہم الحمدللہ سنیں گے. اور بالخصوص قربانی کے ایام میں جیسے ہی ذی الحجۃ الحرام کا چاند نظر آتا ہے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو 10 مدنی مذاکروں کا یا کبھی 11 مدنی مذاکروں کا جو سلسلہ فرماتے ہیں, اس کو بالخصوص آپ اس کی ابھی سے نیت فرما لیجئے. انشاءاللہ اس میں جو قربانی کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور مختلف انداز سے نئے نئے طریقوں سے اس متعلق سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو اپنا تجربہ ہے اس حوالے سے, جانوروں سے متعلق اور ان کے ذبح کے جو مسائل ہیں, ان کے گوشت سے متعلق وہ جو حکمت بری باتیں ہم سیکھتے ہیں, انشاءاللہ اگر آج نیت کریں گے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. ہمارے سلسلے بھی دیکھیے ہر سال ہی کوشش ہوتی ہے کہ قربانی سے متعلق کوئی خصوصی سلسلہ پیش کیا جائے. دعا فرمائیے کہ اس سال بھی ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ یہ دیکھیں گے تو آپ کو بھی علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا. ایک اور کال مفتی ماجد صاحب کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ سورہ قنوت کی جگہ پہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں نماز وتر میں؟ جی نوید صاحب آپ ہی ارشاد فرمائیے. اگر وہ ان سے رابطہ نہیں ہے تو آپ سورہ قنوت کی جگہ سورہ قنوت, انہوں نے کہا دعائے قنوت کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھنا. دعائے قنوت کے اعتبار سے انہوں نے گفتگو کی ہے. دعائے قنوت جب وطر کی نماز ادا کی جاتی ہے تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائی جاتی ہے اور پھر تکبیر قنوت کہی جاتی ہے. اب اس کے بعد یہاں پر دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے. دعائے قنوت ایک مخصوص دعا ہے, یہاں مراد وہی دعا نہیں ہے, یہاں پر کوئی بھی دعا یہاں پر پڑھی جا سکتی ہے. جو بھی معصورہ دعائیں ہیں, قرآن مجید فرقان حمید میں وہ دعا موجود ہے یا احادیث طیبہ میں وہ دعا موجود ہے, تو وہ دعا یہاں پر پڑھی جا سکتی ہے. ہاں اگر کسی شخص نے یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ دی تو یہ اس کی دعائے قنوت شمار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو حضور ایک اور سوال ہے, کئی لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اسی پہلو میں, اسی تناظر میں ایک سوال ہے کہ منگنی ہو گئی ہے اور آپس میں گفتگو وغیرہ کے معاملات ہیں, رابطہ ہے, ٹیلی فون کا دور ہے, موبائل سب کے پاس ہوتا ہے, تو کیا منگیتر سے کسی چیز کی فرمائش کی جا سکتی ہے؟ سوال تو یہ ہے, لیکن اس کے حوالے سے آپ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کیا گفتگو کا سلسلہ نکاح سے پہلے یا پھر رخصتی سے پہلے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے شریعت مطالعہ کا حکم یہ ہے کہ جب دونوں خاندانوں میں آپس میں فقط بات چیت ہوتی ہے, رشتہ طے ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم رشتہ کریں گے, نکاح نہیں ہوتا, یعنی نکاح بھی نہیں ہوا اور دیگر جو رخصتی وغیرہ کے معاملات ہیں وہ بھی نہیں ہوئے, فقط بات چیت ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے رشتہ کیا جائے گا. تو ایسی صورت میں فقط جو بات چیت ہو جاتی ہے, یہاں پر اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آپس میں دونوں محرم ہو گئے ہیں.
یعنی ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میاں بیوی ہو گئے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے منگنی ہو گئی, شادی تو ان کی ہو ہی جانی ہے, تو اب آپس میں بات کرنے کی اجازت ہے, مل جل لیں گے تو ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے, تھوڑا سا ہم آہنگی ہو جائے گی, تو کیا ہے اس میں؟ جبکہ اس کا الٹ نقصان ہی ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے آگے پوری اپنی زندگی گزارنی ہے, آپس میں ایک دوسرے کا مزاج دیکھ لیں گے کہ مزاج کیسا ہے, کیسی کیفیت ہے, یہ تو ایک ہمارے ذہن کی بات ہے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھنا ہے شریعت کا حکم, اور شریعت ہمیں یہاں پر اس بات سے منع کرتی ہے کہ ان کو آپس میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو ایک ہمارا ذہن ہے, عام طور پر لوگوں کا ذہن ہے کہ آپس میں مزاج کا پتہ چل جاتا ہے, تو مزاج کا بعض اوقات ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بعض اوقات لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بات چیت طے ہوئی ہوتی ہے, جس کو منگنی کا نام دیا جاتا ہے, وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ان کی آپس کی گفتگو کی بنا پر. بہرحال وہ ختم ہو یا نہ ہو, شریعت کا حکم ہے آپس میں بات چیت بھی نہیں کر سکتے, اور تحفے تحائف کا لین دین بھی نہیں کر سکتے. وہ فیملی کی طرف سے ہوتا ہے کہ لڑکے کی فیملی کی طرف سے کچھ بھیج دیا گیا یا لڑکی کی فیملی کی طرف سے بھیج دیا گیا, اگرچہ وہ لڑکے یا لڑکی کے لیے بھیجا گیا ہو, اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. آپس میں ڈائریکٹ ان کا رابطہ یوں نہیں ہونا چاہیے. اچھا, کزنز ہیں, پہلے سے ہی خاندان ہے, پتہ ہے کہ وہ لڑکی کون ہے لڑکا کون ہے, تو اب ایسی صورت میں اس صورت میں بھی اجازت نہیں ہوگی. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جب ہم تھوڑا سا پیچھے چلے گئے تو پیچھے بھی جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ بھی تو شریعت کے خلاف ہے, کہ کزنز ہیں اور کزنز میں کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پردے کی ضرورت نہیں ہے, گھومیں پھریں کھائیں پینے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. وہ پہلے بھی غلط ہی تھا, وہ اب بھی غلط ہی رہے گا. تو منگنی ہو گئی ہے, چاہے کسی غیر کے گھر پر ہو, چاہے آپس میں کزنز وغیرہ کی ہو, تو ان کو بھی آپس میں نہ بات چیت کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ڈائریکٹ تحفے تحائف کے لین دین کی اجازت ہوگی. اچھا, یہ سوال تو تھا نا فرمائش کرنا, فرمائش نہیں کہ خود ہی جو نا منگیتر جو ہے لڑکا مثال کے طور پہ وہ خود ہی دے دیتا ہے اپنی طرف سے بغیر فرمائش کیے, تو یہ بھی اس کو بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے, تحفہ کیونکہ یہ آپس میں غیر محرم ہے, اور کیونکہ آپس میں غیر محرم ہے, تو غیر محرم کا آپس میں اس طرح سے تحفے تحائف کا لین دین جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی ان کا معاملہ وہی ہے کہ ایک عام اجنبی مرد و عورت کا ہوتا ہے, بھلے ان کا ایک انگیجمنٹ ہو چکی ہے, آپس میں ایک بات ہوئی ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, ان کی جو نامحرم والی حالت تھی وہ بھی اسی طرح ابھی تک قائم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں, اور اس کے پھر نتائج جو نکلتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں. تو جو شریعت مطہرہ نے احکامات بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنا ہی چاہیے, اور ان پر عمل کرنے کا ذہن بھی ہونا چاہیے. پردے کے حوالے سے اگر ذہن بنا ہوگا بالخصوص اسلامی بہنوں کا اور اسلامی بھائیوں کا بھی, کیونکہ اسلامی بھائیوں نے پردہ کرنا تو نہیں ہے, لیکن ان کے گھر میں خواتین ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان کے اور بھی ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ ان کا رشتہ داری ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے, تو پردے کے احکام مرد و عورت دونوں کو سیکھنے چاہیے, بالخصوص عورتوں کو. اس حوالے سے الحمدللہ امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب, پردے کے بارے میں سوال جواب, کوسچن آنسر ہیں, اور بڑے آسان انداز کے اندر جو سوالات ہو سکتے تھے الحمدللہ بہت ساری سوالات اس کتاب کا حصہ ہیں. اگر وہ ہم پڑھ لیں گے, چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, انشاءاللہ عز و جل بہت ساری ایسی باتیں کہ جو شاید ہمارے ذہنوں میں بھی نہ آتی ہوں کہ یہ اس کا بھی پردہ کرنا ہے, اس طرح بھی پردہ ہوتا ہے, یہ بھی حکم ہے, تو انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے کی برکت سے وہ انشاءاللہ ہمیں معلوم ہو جائیں گے. تو اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے. اگر پردے کا ذہن ہوگا تو انشاءاللہ جو اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو شاید ان میں بھی کمی آ جائے گی, اس طرح کے معاملات ہونا بند ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کتاب بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, سوال یہ ہے کہ کیا تفسیر قرآن بخشی جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تفسیر قرآن ایک ساتھ پڑھنا ہے, یعنی کہ جیسے پہلے قرآن پڑھا عربی میں, اس کے بعد تفسیر قرآن, یا علیحدہ پڑھ سکتے ہیں, تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ ٹھیک ہے, بڑا ایک نئے انداز سے سوال کیا ہے کہ ہم عام طور پر تو یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک پڑھا اس کا اصال کرنا, اس کو بخشنا, تو تفسیر کا مطالعہ کیا تو کیا تفسیر کو بخشا جا سکتا ہے, اس کا اصال ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی ثواب کا کام ہے, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایصال ثواب کے لیے ہی کام کیا ہے یا کچھ پڑھا ہے تو اسی کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کا ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر وہ کام جس پر ہمیں ثواب ملے گا, اللہ کی طرف سے اجر ملے گا,
تو اس کا ثواب بھی کسی کو ایصال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، اس کا ثواب ملے گا تو وہ ثواب کسی کو ایصال کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن پاک کی تفسیر پڑھتا ہے تو اس تفسیر کے پڑھنے پر بھی اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور جو علم حاصل ہوگا تو علم حاصل کرنے کی نیت سے پڑھے گا تو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور قرآن پاک کا مفہوم سمجھنے کی وجہ سے اگر کوئی پڑھے گا تو اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو جو بھی اس کو ان چیزوں پر ثواب ملے گا وہ کسی کو ایصال ثواب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ ایصال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب جو دوسرا سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کو صرف تفسیر کے ساتھ کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جس کے لیے جو آسان ہو اس طریقے سے وہ پڑھ سکتا ہے، کہ چاہے وہ پہلے ایک رکوع قرآن پاک کی آیات کا پڑھ لے اور اس کے بعد اس کی تفسیر پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ ایک ایک آیت کر کے پڑھے اور پھر اس کے ساتھ تفسیر پڑھ لے اس آیت کی تو بھی ٹھیک ہے۔ اور میں اپنے طور پر مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص عربی کو بالکل بھی نہیں جانتا اور اس کو بالکل اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو پھر چند آیات اکٹھی پڑھ کے اس کے بعد تفسیر پڑھ لے تو انشاءاللہ آیات پڑھنے سے قرآن پاک کی تلاوت کا ایک ذوق بھی برقرار رہے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تفسیر پڑھے گا تو پورے ایک رکوع کی یا چند آیات کی ایک ہی مرتبہ پڑھے گا تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص تھوڑا عربی کو جانتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ ایک ایک آیت کر کے اس کے ساتھ ساتھ تفسیر پڑھتا رہے تو انشاءاللہ ایک تو وہ تفسیر بھی اس کو سمجھ میں آ جائے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بھی اس کے ذہن میں بیٹھتا جائے گا، اور جب کبھی آئندہ تفسیر نہیں پڑھیں گے صرف قرآن پاک کی آیات پڑھیں گے تو وہ مفہوم اس کے ذہن میں خود بخود پیچھے پیچھے چل رہا ہوگا اور اس کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ تفسیر کی بات چلی، تفسیر پڑھنے کے حوالے سے اس کے ایصال ثواب کے متعلق، اور پھر مفتی صاحب نے طریقہ بھی ارشاد فرمایا کہ کس انداز سے مطالعہ کیا جائے، تو آپ کو مشورہ دیتا چلوں کہ اگر آپ تفسیر پڑھنا چاہیں اور اردو زبان میں پڑھنا چاہیں تو الحمدللہ بہت ہی پیاری تفسیر صراط الجنان، الحمدللہ مفتی محمد قاسم قادری صاحب جو ہمارے استاد محترم ہیں انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، اس کو لکھا ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ اس کو شائع کیا ہے۔ تو یہ مکمل تفسیر مکتبۃ المدینہ سے آپ خرید سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک اور بھی طریقہ اس کو پڑھنے کا، اور بہت پیارا کام کیا گیا الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس سے IT کی جانب سے، اس کی موبائل اپلیکیشن بنا دی گئی ہے۔ اگر آپ کل بھی میں نے جو سلسلہ کیا تھا کہا تھا، اس میں عرض کی تھی کہ کتابیں خریدنی بھی چاہیے، اور ایسی کتابیں کہ جو ضروری ہیں قرآن و حدیث سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہمارے گھر میں موجود ہوں، جب موقع ملے ان کو پڑھنے کی بلکہ عادت بنانی چاہیے۔ لیکن اگر آپ ڈیجیٹل بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، وہاں جا کر پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کی موبائل اپلیکیشن بھی موجود ہے۔ آپ نے اپنے موبائل میں طرح طرح کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوں گی، وہ ان میں بہت سارے فوائد پیش نظر ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ناجائز بھی ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن قرآن پاک پڑھنا، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنا، اس سے علم حاصل کرنا، قرآن پاک کے احکامات کو سیکھنا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے اس کو سیکھنا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اگر ہم تفسیر صراط الجنان اس کی موبائل اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، کہ موبائل ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کہیں سفر میں ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں انتظار میں ہیں، اپنی دکان پر ہیں، اپنے آفس میں ہیں، اور آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ اپلیکیشن کے ذریعے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ایک آیت کی تفسیر دیکھنا چاہیں پھر اس میں ترجمے بھی موجود ہیں، ترجمہ کنز الایمان دیکھنا چاہیں، دوسرا ترجمہ جو مفتی صاحب نے خود فرمایا ہے اس کو دیکھنا چاہیں، بک مارک کرنا چاہیں، کسی کو شیئر کرنا چاہیں، موضوع کے اعتبار سے طرح طرح کے فیچرز الحمدللہ اس تفسیر قرآن کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں موجود ہیں۔ تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، فوراً ڈاؤن لوڈ کیجیے، اپنے پاس رکھیے، دوسروں کو بھی اس کو شیئر کیجیے، انشاءاللہ عزوجل یہ موجود ہوگی۔ تو جب موبائل میں دوسری اپلیکیشن موجود ہوتی ہیں تو کبھی نہ کبھی تو کھل ہی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر بھی کھل ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کے احکامات کو سیکھنے، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ مسئلہ پوچھنا تھا کہ والد صاحب حیات ہوتے ہیں تو ان کی حیات کے اندر ہی ان سے پیسے لے کر بندہ کاروبار شروع کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کاروبار شروع کرتا ہے اور کاروبار جس بیٹے کو کروایا جاتا ہے وہ گھر کی سربراہی بھی اسی کے سر پہ ہوتی ہے، گھر کے تمام معاملات کو اسی نے ہی ہینڈل کرنا ہے۔
تو اب جو اس رقم اس نے تجارت کے لیے لی، کاروبار کے لیے لی، اس کو کاروبار میں انویسٹ کیا، اب وہ کاروبار جو چل رہا ہے اسی کاروبار کے دوران والد صاحب کا وصال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اب اس مال کو کس نوعیت سے دیکھا جائے گا، مال وراثت کو سمجھا جائے گا کہ کیا اس کے بارے میں کیا حکم؟ جی حضور، یہ ایک اہم معاملہ ہے، انہوں نے پیشگی ہی پوچھ لیا، ورنہ تو اس کے بعد کے معاملات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے، لیکن وقت کم ہے، جی بالکل، 3-4 منٹ ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے بالکل پیشگی ہی پوچھ لیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ویسے تو یہی ہوگا کہ ان کو مفتی صاحب کے پاس جانا ہوگا اور جا کر ساری کیفیت جو ہے وہ بیان کرنی ہوگی، کیونکہ والد صاحب بعض اوقات اپنے کاروبار اپنا جو کاروبار ہے وہی بڑے بیٹے کو تھما دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کرتے رہو، تو ظاہر ہے وہ والد صاحب کا ہی رہتا ہے۔ بعض اوقات جو رقم وغیرہ دی جاتی ہے، بعض اوقات تو ایسی صورت ہوتی ہے کہ رقم بیٹے کو قرض کے طور پر دے دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کاروبار کریں، اپنا کاروبار سنبھالیں، جب رقم آپ کے پاس ہو پھر آپ مجھے واپس کر دیں۔ بعض اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ رقم بیٹے کو دے دی مگر وہ بطور قرض نہیں دی جاتی، کیونکہ بیٹا ہے اس کو پیسے دے دیے کہ بیٹا کام کرو، گھر کے اخراجات چلاؤ، تو اس میں کافی مختلف طرح کی کیفیت ہوتی ہیں۔ تو کیا کیفیت ہوگی، کیا صورت ہوگی، اور پھر اس کے بعد شرعی احکام کیا ہوں گے، وہ وراثت میں تقسیم ہوگا، یہ کیا چیز وراثت میں تقسیم ہوگی، کیا چیز بیٹے کی ذاتی رہے گی، کون سا ان کے والد کا کہلائے گا، کیا وراثت میں تقسیم ہوگا، کیا اس کا کہلائے گا، تو یہ کافی ساری اس میں صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ دارالافتاء میں مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوں، جو بھی صورت ہوگی وہاں ایک صورت کنفرم کر کے پھر ان کو جواب دے دیا جائے گا۔ یعنی زیادہ تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ باپ کے انتقال کے بعد بڑا بھائی یا جس نے یہ اس طرح کے معاملات کیے ہوتے ہیں وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو اکثر میرا ہی ہے، والد صاحب نے تو تھوڑا سا دیا تھا، تو ایسا نہ کیا جائے بلکہ مفتیان کرام سے رابطہ کیا جائے، 100% ان کو، اور کیس بھی پورا بتایا جائے کہ ڈاکٹر کو جب آپ اپنی پوری کیفیت نہیں بیان کریں گے دوا بھی صحیح نہیں ملے گی۔ تو ایسے معاملات میں لگتا ہے کہ شاید لوگ مسائل چھپاتے ہوں۔ جی الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت میں جب لوگ آتے ہیں کے لیے تو پھر ان سے ساری معلومات لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کو تو نہیں معلوم ہوتا، طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو اس کو نہیں معلوم ہوتا مجھے کیا کیا سوالات کرنے ہیں۔ اسی طرح ان مسائل میں بھی سامنے والے کو معلوم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں بس جو میں نے بتایا آپ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ تو اب دارالافتاء میں جو مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر مزید کیا کیا اس سے سوالات کرنے ہیں، ان سوالات کے جوابات لینے کے بعد پھر ایک صورت سامنے آتی ہے، دیگر بہن بھائیوں کو، والد کو، والدہ کو بلانا پڑتا ہے تو ان کو بھی بلایا جاتا ہے۔ مکمل مسئلہ جب سامنے آ جاتا ہے، سوال کی صورت بالکل واضح ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں جواب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا انداز ہے، اور ہم سلسلوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں ہمارے مفتیان کرام جب جواب عطا فرماتے ہیں تو جب تک وضاحت نہیں ہوتی سوال کی تو پھر جواب بھی عطا نہیں فرماتے، بلکہ اس کو رابطے کا ہی کہتے ہیں، جیسے کہ آخری سوال کے اندر بھی ہوا، اور جو واضح ہوتا ہے ایک کامن سوال ہوتا ہے اس کا جواب بھی ہمیں فوراً الحمدللہ مل جاتا ہے۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہ ہمارا شعبہ الحمدللہ کام کر رہا ہے، اور اس کی خدمات بھی الحمدللہ آپ کے سامنے ہے، تو اس کے علماء سے، مفتیان کرام سے آپ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوگی۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل پھر دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل بدھ ہے اور بدھ کو الحمدللہ 2 مرتبہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے، صبح 8:15 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق، اور یہ سلسلہ بالخصوص جو ہمارے USA، کینیڈا وغیرہ کے ناظرین ہیں ان کے لیے الحمدللہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کو وقت میسر ہو اس سلسلے کو دیکھنے کی کوشش کرے، اور پھر دوسرا سلسلہ اسی وقت مغرب کی نماز کے بعد کم و بیش 8 بجے براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزارے کیسے